میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حارث شہزاد، اور ہم بڑے مزے کی بات کریں. ہی از اے آئی اسپیشلسٹ، اور ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت سارے کالرز بھی آ رہے ہیں. ان کے لیے ہر کوئی یہی پوچھنا چاہ رہا ہے کہ جی نظروں کا کیا کریں، نظریں خراب ہیں، دور کی قریب کی. کچھ بلائنڈ لوگوں کا بھی فون آیا ہے. تو ہم ابھی جانے سے کچھ بات پہلے یہ کر رہے تھے کہ کیریئر گائیڈنس کی ہم جب بات کرتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. پیرنٹس کو نہیں پتا وہ کس طرح ہیلپ کرے، کیونکہ ہمارے ایک سیٹ مائنڈ ہے کہ جی تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے پائلٹ بننا ہے، یا تم نے افسر بننا ہے، بینکر بننا ہے، یا آئی ٹی اسپیشلسٹ بننا ہے. تو یہ ہوتے ہیں یہاں، جبکہ اتنی ساری فیلڈز ہیں آؤٹ دیر. آ گئی ہیں بہت ساری فیلڈز. ہمارے زمانے میں تو جو آپ نے لسٹ دی بس یہی تھا، 5 یہی 5 تھے. اب تو میڈیا کے اتنے سارے ہیں، جرنلزم کے اتنا سارا ہے، ریڈیو کا ہے، آپ کا یوٹیوبر. اب تو یوٹیوبر کا ایک دیٹس اے نیو تھنگ. میرے اپنے بیٹے نے ایک بار کہا کہ میں نے پوچھا کیا کرو گے بڑے ہو کے، اس کے یوٹیوبر پاپا. اینڈ مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ اس کا جواب کیسے تھا. میں کہا کہ یوٹیوب آن کر کے دو گے لوگوں کو. تو پھر اس نے مجھے یوٹیوبر کی دنیا دکھائی. میں نے کہا یہ تو قطعی نہیں کرنا آپ نے، مگر پتہ چلا وہ تو بہت پیسے کماتے ہیں. دیکھیے کیریئر جو بھی چوز کریں، بچوں کو پہلے جب وہ بچہ ہوتا ہے نا اس کو پلیز بچہ رہنے دیں. یہ میرے پاس اتنے سارے بچے آتے ہیں جن کو چشمہ لگا ہوا ہوتا ہے اور ان کے پیرنٹس پاگل ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ صبح سے دوپہر تک وہ اسکول میں ہوتے ہیں، دوپہر سے لے کے لیٹ شام تک وہ ٹیوشن بھی ہوتے ہیں، شام سے لے کے مغرب تک وہ مولوی صاحب کے پاس ہوتے ہیں، پھر آگے ہوم ورک بھی کرنا ہوتا ہے، اس کے پاس ہوتے ہیں. تو کھیلنے کا ٹائم کب ہے، بچہ ہونے کا ٹائم کب ہے؟ بالکل صحیح. مسئلہ پیرنٹس کا ہے. بھائی ایک منٹ آپ مجھے بتائیے، اب میرا بیٹا کلاس 8 میں ہے، آپ کے کلاس 8 کے سیکنڈ سیمسٹر کے میتھس کی ٹیسٹ میں کتنے نمبر آئے تھے؟ پتا ہے آپ کو کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ اس کی لانگ ٹرم میں اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. مگر آپ کو اپنے میٹرک کے نمبر یاد ہوں گے، آپ کو انٹر کے نمبر یاد ہوں گے، آپ کو اس کے علاوہ مگر کلاس 8 کے اب ہم لوگ کیا جی فرسٹ آنا ہے. اگر سب کے بچوں نے فرسٹ آنا ہے تو سیکنڈ کون آئے گا؟ تو میں نے اپنے بیٹے کو صاف صاف کہا، میں کہتا ہوں میاں آرام سے محنت کرو، رزلٹ کو چھوڑ دو، انجوائے کرو. جب میں گھر آ جاؤں پڑھائی نہیں ہوگی. میرا ایک رول ہے، اچھا زبردست. میں جب گھر آ جاؤں پڑھائی نہیں ہوگی کیونکہ یہ ہوم ٹائم ہے. ہوم ٹائم کا مطلب گھر کا ٹائم ہے. بھائی میرے ساتھ گزارو، اگر میرے ساتھ نہیں بھی گزارنا ہے تو پلیز آپ اپنے یا موویز دیکھ لو، یا کچھ پڑھ لو، یا کھیل لو، جو کرنا ہے کرو. پڑھائی نہیں کرنی. پڑھائی کرنے کا وقت ہے جی ہاں میٹرک ہو گیا یا او لیولز اے لیولز ہو گئے، جو جس رزلٹ سے زندگی چینج ہونی ہے اس سال اچھی طرح پڑھ لو، فائنلس کے لیے اچھی طرح پڑھ لو. مگر پیرنٹس جو ہیں انہوں نے اتنا پریشر دیا ہوتا ہے. دیکھیے کیریئر کیا چیز ہے کہ جی آپ نے ایک زندگی کی ایک لمبی وقت میں زیادہ ٹائم کام کرنا، یہ ہے کریئر. اگر اس سے پہلے آپ خود ہی گلے سڑے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ صرف آپ کی اس کریئر تک پہنچنے کے لیے اتنا رگڑا لگا دیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا بچہ خوش ہے؟ کیا بچہ خوش ہو سکتا ہے؟ وہ اس کریئر سے بھی خوش نہیں ہوگا. ابھی تو کانسنٹریشن فوکس بھی آؤٹ ہے. 20 منٹس کے بعد آپ کے ذہن کام نہیں کرتا. آپ مطلب وہ جو آپ نے کہی نا کہ صبح سے رات تک پڑھائی کرے چلے جا رہے، تو اب دماغ میں کیا آ رہا ہے؟ بچے کا بچپنا کہاں ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں نا، رہا ہی نہیں. ہاں جو آپ جو پریشر کی بات کر رہے ہیں، بیکاز ہماری پیرنٹنگ کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ کمپٹیشن میں ہم جو وہ ریٹ ریس میں چل رہے ہیں نا، کہ جی ہم ریٹ ریس میں جا رہے ہیں کہ جی اوہو فلانا. اور وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا آپ فیس بک پہ انسٹا پہ کیوں اپنے بچوں کے لگا رہے ہوتے ہیں؟ پلیز یہ تو میرے پیرنٹس سے ایک بہت زیادہ ایک ریکویسٹ ہے. اور میں بھی ریسنٹلی میں نے جا کے دیکھا، ایک اسکول سے ایک ای میل آیا تھا کہ بچوں کو کچھ گروپس الاؤ کرنے کی، گروپ جوائن کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ گروپ جا کے میں نے دیکھے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ انسٹاگرام پہ ہیں یا فیس بک پہ یا اسنیپ چیٹ پہ ہیں، اور جس طرح کی وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور جس طرح کی چیزیں وہ لگا رہے ہیں، اور آپ پیرنٹس بھی خود لگا رہے ہیں. بھائی آپ کو نظر سے ڈر نہیں لگتا؟ بالکل. آپ کو حسد سے ڈر نہیں لگتا؟ ٹھیک ہے وی وانٹ ٹو سیلیبریٹ. بھائی ٹھیک ہے بھائی، یو ہیو اے واٹس ایپ گروپ ہے، فیملی میں شیئر آپ اپنے فیملی میں شیئر کر لیں دنیا کو. اچھا آپ نے دکھانا کس کو ہے؟ اور اگر آپ دکھا رہے ہیں تو یا تو آپ شو آف کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کا ایگو ہے، یا آپ نے کسی اور کو تڑپانا ہے. تو یہ تینوں چیزیں تو اچھی ہیں نہیں، تینوں ہی نہیں ہیں بالکل. اور اس چکر میں آپ کا بچہ جو ہے وہ دیکھے گا کیا یہ ہونا، تو وہ بھی سیکھے گا. تو آپ نے پریشر تو ویسے اس میں چھوٹے سے بچے میں ایگو آ جاتے ہیں، وہ کہ میں تو نمبر 1، آئی ایم دا بیسٹ. ارے یہ بڑی مزے کی اسٹوری. ابھی جو کیا نام ہے کنگ چارلز بن گئے، ٹھیک ہے، اور ان کا جو بیٹا ہے ولیم، اس کا جو بیٹا ہے اس کی اسکول میں کلاس میں خیر 4-5 میں، اس کا اپنے دوست سے لڑائی ہوئی اور اس نے کہا کہ مائی فادر ول بی کنگ، میرا باپ بادشاہ بن جائے گا، مجھ سے بچ کے رہو.
Oh my God. تو یہ تو Oh no. اچھا یہ تو چلو یار وہ تو اس کا باپ جو ہے وہ شہزادہ ہے, جو اس کا باپ وہ بادشاہ ہے. یہاں پر تو کل کے بچے جو ہیں تھوڑی سی بڑی گاڑی میں آتے ہیں کہ جی میرا گھاڑا آپ کو مار دے گا. یہ کیا ہم لوگ کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو, کیا کمپٹیشن ہے. ہماری پیرنٹنگ کیسے نا کہ بس لڑ جاؤ, بول جاؤ, کچھ نہیں, سوچنے کی بات نہیں ہے, بس ہم ہیں نا, ہم بیک اپ کس پہ کر رہے ہیں, غلط چیزوں پہ. ٹھیک ہے, میں تو اپنے بیٹے کو کہتا ہوں, ٹھیک ہے, I love my son, میں اس کے رپورٹ کارڈ میں 2 چیزیں دیکھتا ہوں. 1 کہ جی اس کا بیہیویئر کیسا تھا, کہ کیا وہ اسکول میں بدتمیزی تو نہیں کر رہا, کیا وہ مس بیہیو تو نہیں کر رہا, اخلاق اچھا ہے کہ نہیں ہے. دوسرا, از ہی اے فن لوننگ چائلڈ, از ہی ہیونگ اے گڈ ٹائم. ریزلٹس کی خیر ہے, results it's okay, it's fine. میرے بھی کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس نہیں ہوتے تھے. No, you don't know حارث, ہمارے کیا مسئلے مسائل ہیں. میرے پاس اتنے پیرنٹس آتے ہیں, کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں بچے کو, میرا پہلے والے بچے نے تک نہیں کیا, اس کا تو A گریڈ تھا, اس کے سارے پیپرز اچھے تھے, یہ اتنا کمزور کیا, اسے ناک میں دم کیا ہوا, فیملی کے سامنے میری بےزتی ہوتی ہے. ایسی باتیں آپ سوچیں, وہ بچہ اس کی ذہنیت کیسی ہوگی, اس بچے کی ٹوٹل انڈر پریشر اینڈ اینگزائٹی اور اسٹریس, اور جو ڈپریشن بچوں میں آ رہا ہے وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا, and this is just me having fun, اس کا مطلب ہے کہ احساس کمتری تو پھر پیرنٹس بھی ہوئی نا, بالکل, کہ جو اپنے بچوں کو آگے کر رہے ہیں کہ تم ہمارا نہ اونچا کرو, کیونکہ ہم زندگی میں کچھ بن نہیں سکے تو تم بن کے دکھاؤ. یہ تو سچائی نہیں ہو سکتی. اگر یہ ہے تو پلیز خود پڑھ لیں, ٹھیک ہے. نمبر 1, بچوں کی جان چھوڑیں, انجوائے کریں, انجوائے دا چائلڈ. بچہ اتنے مزے کی باتیں کرتے ہیں, ایسے مطلب کہ بہت پیچیدہ مسئلہ میرے گھر میں ہوتا ہے. میں اپنے بیٹے سے پوچھ لیتا ہوں, اب بیٹا چھوٹا ہے, 12 سال کا ہے, 13 سال کا ہونے والا ہے ماشاء اللہ. جب وہ 6-7 سال کا تھا, میں تب بھی اس سے مشورہ لیتا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے, اور وہ اتنا سمپل مشورہ دیتا تھا, اور میں اس کو صرف ایک ہی چیز کہتا تھا, میں کہتا بھائی صاحب اب یہ اب میں بات کر دوں گا نا تو اس کا فال آؤٹ یہ ایسا ہوگا, اور فلاں کوئی نہ کوئی رشتے دار یہ بات بول دے گا. تو اس کا صرف بڑا معصومانہ سوال ہوتا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, اینڈ اس کا جواب نہیں ہے. اور یہ پرابلم ہے, یہ بالکل پرابلم ہے. تو میں نے تو بس یہ کر لیا کہ بالکل بھی نہیں. اب میں امید کر رہا ہوں کہ میری جو بیگم صاحب سن رہی ہے, اور صاف کہہ رہا ہوں جی, اس کے جو بھی ریزلٹس ہیں الحمدللہ بہت اچھے ہیں. بچہ مسکرا رہا ہے, گا رہا ہے, نمازیں, ہمارا بچہ نمازی ہے, ہمارا بچہ سوشل ہے, ٹھیک ہے, ہی از اے نائس کڈ, بہت پیارا بچہ ہے, ٹھیک ہے. انجوائے ہز ٹائم, اور جب وہ بڑا ہوگا اسے صرف کام ہی کرنا ہے. یہ ٹائم آپ واپس بھی نہیں لا سکتے, پھر آپ کو یاد آتی کیا ہے وہ جو وقت تھا, وہ جو وقت ہے نا. آپ کبھی کلینک میں میرے ساتھ بیٹھیے, یہ مسئلہ سب سے کامن ہے پیرنٹس میں, سب سے زیادہ. I know because I am a relationship coach and parenting پہ میں ٹریننگ کر رہی ہوتی ہوں, تو میرے پاس یہ سوال آتے ہیں, مجھے کمپیریزن ہوتا ہے, میں ان سے کہتی ہوں کہ کیا ہمارے انگوٹھے ایک جیسے ہیں, کیا ہم ایون آئیڈینٹیکل ٹوینز آر ناٹ سیم. آپ کی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ پیدا کیا ہے, تو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں. میں ان سے سوال کرتی ہوں, کیا آپ کی بہن یا آپ کے بھائی آئیڈینٹیکل کاربن کاپی ہیں آپ لوگ؟ نہیں جی, میں تو بالکل الگ ہوں, فوراً ایسا جواب. میں نے کہا تو پھر آپ کیسے اپنے بچے کو کمپیئر کر سکتے ہیں, کیسے آپ اس بچے کو اسی ترازو میں تول سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے اس وقت معاشرہ, کیونکہ ہم لوگ ناشکر ہیں, جو ہے اس کا شکر نہیں ہے, جو نہیں ہے اس کا شکوہ ہے, ٹھیک ہے, نہیں اس کا شکوہ ہے. بالکل. تو اس چکر میں ہم مور اینڈ مور کے چکر میں جو ہے اس کو تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے. اس میں دیکھیے باتیں تو میں بہت اچھی کر رہا ہوں اور بہت خوبصورت بات کر رہا ہوں. اس ٹریپ میں خود پھنستا ہوں, اس ٹریپ میں خود بھی پھنستا ہوں. جو میرے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا سب الحمدللہ, my parents are alive, ٹھیک ہے, I've got my siblings, ٹھیک ہے, I have a wife, I have a child, ٹھیک ہے, they love me, I have a decent practice. مگر کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ مجھے اور بھی چاہیے, ہوتا ہے بالکل. اس دلدل میں بھی پھنستا ہوں, کئی ہفتے پھنستا ہوں, پھر بے خیال آتا ہے کسی, الحمدللہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ خیال آ جاتا ہے کہ بھائی کس چیز کو مانگ رہے ہو, جتنا ہے اتنا ہی آئے گا, جتنا جو نہیں آنا ہے وہ ویسے بھی نہیں آنا. لیکن پھر میں یہ بھی کہتی ہوں کہ جو علم ہے اس کو شیئر کرنا ہے, علم کو شیئر کیجیے. سب سے زیادہ جو شیئر کرنا ہے, دیکھیے I know we are out of time, ٹھیک ہے, مگر میں ایک جو اتنے لوگوں سے ملتا ہوں نا, پیرنٹس جو ہے نا, اور جو بڑے ہیں ہمارے بزرگ ہیں, چاہے وہ اپنے پیرنٹس کیوں نہ, اپنے پیرنٹس ہوں یا کسی اور کے پیرنٹس ہوں, خدا کا واسطہ ہے اخلاق اچھا کرنا. ٹھیک ہے, کیا میں اپنے پیرنٹس سے بد اخلاق ہوتا ہوں؟ ہاں ہوتا ہوں, اور ہمیشہ ندامت ہوتی ہے. میں ہمیشہ اپنی والدہ کو یا والد صاحب کو ایک میسج ضرور بھیجتا ہوں کہ یہ غلط ہو گیا, لائنس کراس کر دی فوراً, کہ جی اب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں بھی سیکھ رہا ہوں, میں پرفیکٹ تھوڑی ہوں, ہم سب پرفیکٹ نہیں ہیں, مگر کوشش تو کریں. بالکل کوشش تو کریں. ہم لوگ کوشش کرنا چھوڑ دیا, ہم نے کوشش کرنا چھوڑ دیا. اور آپ جیسے کہ آپ نے کہا کہ کیریئر کوئی بھی ہو, پہلے انسان اچھے بنے,
بالکل پیشنیٹ ہوں, کمپیشنیٹ ہوں, ایمپتھی ہو, اخلاق اچھا کر لیں تو کوئی بھی پروفیشن آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. اسی کے ساتھ میرے ساتھ ڈاکٹر حارث شہزاد موجود تھے اور ہم نے بہت پیاری اور اچھی خوبصورت باتیں کی ان کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب ریئلی گریٹفل کہ آپ نے ٹائم نکال کے آپ آئے اور ہم نے اتنی اچھی جی بات ہمارے لسنرز کو سنائی. سنتے رہیے اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز.